نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور رجوع کا مسئلہ بیان فرمایا تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کتنی طلاقوں کے بعد رجوع ممکن ہے، اور اگر طلاق ہوگی تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اور اگر رجوع ہوگا تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الطلاق، طلاق، مرتان، 2 مرتبہ ہے، یعنی جو طلاق رجعی ہے کہ جس طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، وہ کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ یعنی جب ایک آدمی ایک نکاح کرتا ہے تو اس کو ایک نکاح کے ساتھ 3 طلاقوں کا حق ملتا ہے۔ اب اگر اس نے پہلی طلاق دے دی تو ابھی رجوع کا حق اس کے پاس موجود ہے، جب دوسری طلاق اس نے دے دی تب بھی اس کے پاس رجوع کا حق موجود ہے۔ تو اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاقیں کہ جن کے بعد آدمی کو رجوع کا حق ہے، وہ کتنی طرح کی طلاقیں ہیں؟ 2 ہیں۔ اور اگر بالفرض وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اس کو اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رجوع کا حق اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روکنا ہے، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، او یا تسریح، چھوڑنا ہے، بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے۔ یعنی 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں اور پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے رجوع کریں اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سدھاریں اور اچھے طریقے سے اپنی خانگی زندگی بسر کریں۔ اور اگر بالفرض ابھی تک معاملات ان کے درست نہیں ہوئے، ابھی تک معاملات ان کے اصلاح میں نہیں آئے، تو تسریح بِإِحْسَان، پھر بھی اگر چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑنا چاہیے، اچھے طریقے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو پھر الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو عیب دار بنایا جاتا ہے، تو یہ قرآن کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ اچھے طریقے سے رکھیں، اور اگر چھوڑنا ہو، طلاق ہو، تو تب بھی کیا ہو؟ اچھے طریقے سے ہی طلاق دینی چاہیے، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا چاہیے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال، لکم، تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو تم نے انہیں دیا، شیئن، کچھ بھی۔ یہاں پر مہر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو مہر دیا ہے تو اب اس سے مہر لینا یا اس سے مہر معاف کروانا، ولا یحل لکم، یہ تمہارے حق میں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ مہر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ اس کا شرعی فرض ہے۔ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے، اور ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، جو تم نے ان کو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی، یعنی یا تو سارا لے لو یا اس سے کچھ لینا، یہ دونوں طرح سے جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ مہر عورت کی ملکیت میں ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم وہ مہر عورت کے سپرد کرو، اس کی ملکیت میں اس کو دے دو۔ فقہاء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا اور وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ترکہ ہوگا، اس ترکے میں سے اس کا پہلے مہر بھی ادا کیا جائے گا، جس طرح باقی قرض داروں کا قرض ادا کیا جاتا ہے، تو اسی طریقہ سے اس کے ترکہ میں سے اس کا مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ تو اتنی اہمیت ہے مہر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ الا ان یخافا، اللہ کا مطلب مگر، ان یخافا کہ وہ دونوں خوف کریں،
اللہ یقیما کہ قائم نہیں رہیں گے حدود اللہ کی حدود پر، یعنی اگر معاملات اصلاح کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر تو مہر لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں منافرت اور کدورت کی وجہ سے یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، تو پھر اس کی صورت آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کرو، اللہ یقیما کہ وہ حدود پر قائم نہ رہیں گے، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ رہیں گے حدود اللہ کی حدود پر، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو، افتدت بھی عورت فدیہ دے اس کے عوض۔ تو اگر بالفرض میاں بیوی آپس میں یہ خوف رکھتے ہیں کہ آپس کی منافرت اور کدورت کی وجہ سے وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان زوجیت کا عقد کو حلال کیا ہے وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ جو خاتون ہے تو وہ مہر واپس لوٹا کر اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ الا ان یخافا، میاں بیوی یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں بھی اس بات کا خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں میاں بیوی وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اس میں مداخلت کریں، ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں۔ جب ان دونوں نے، یعنی ان دونوں کے علاوہ رشتہ داروں نے، اعزاء و اقارب نے بھی کوشش کی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، پھر صلح ممکن نہیں ہوئی، فَإِنْ خِفْتُمْ، اب ان کو بھی خوف ہوا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ سدھر نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ یقیما حدود اللہ، یعنی آپ بھی اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، جو عورت فدیہ دے، یعنی دیکھیے کہ نکاح کے وقت میں شوہر نے بیوی کو مہر ادا کیا تھا، اب جب طلاق ہو رہی ہے اور معاملہ ختم ہو رہا ہے تو عورت نے واپس ادا کرنا ہے، تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فی مفتدت بھی، عورت جو ہے وہ بطور فدیہ کے اس کو دے دے گی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تعتدوها، پس تم اس سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو شخص تجاوز کرے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں، سرکش ہیں، یعنی حدود سے نکلنے والے ہیں۔ تو اس کو یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کو طلاق کے عوض میں فدیہ دیتی ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آئیں اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی دینداری کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کرتی، میں ان کے حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتی، لیکن میں نے سب لوگوں کو دیکھا ہے یہ ان میں سے سب سے زیادہ کالے رنگ کے ہیں، تو لہٰذا مجھے ان سے طبعی طور پر نفرت ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو تمہیں باغ
مہر میں دیا تھا تم واپس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بھی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ باغ لے کر ان کو واپس کیا اور پھر ان کے درمیان خلا کروا دیا۔ اور جو خلا ہوتا ہے یہ بھی فسخ نکاح ہوتا ہے، ایک طلاق بائن اس سے واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر پہلا خلا یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی اگر بیوی اپنی طرف سے جو مہر ہے اس کو لوٹا دے یا مہر سے زیادہ اس کو واپس کر دے اور اس کے عوض میں وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق لے لیتی ہے، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ۔ اب یہ چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں، یعنی اگر بالفرض شوہر تنگ ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر بالفرض بیوی تنگ ہے کسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، تو وہ خلا بھی لے سکتی ہے۔ یعنی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دی ہیں۔ اب جو شخص ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح یک طرفہ خلا کی بات چلتی ہے، یک طرفہ فیصلے کی بات چلتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ تو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ سرکش ہیں جو اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام کی سمجھ نصیب فرمائے۔